تو جو مووی میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے سوسائڈ شاپ 2012۔ مووی ہے ایک ایسی سٹی کے بارے میں جہاں پر بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ اور اداس لوگ رہتے ہیں، ان میں جینے کی خواہش ہی نہیں ہے اور وہاں کا ڈیتھ ریٹ بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اب جینے کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں۔ ایسے میں ہی وہاں پر ایک شاپ کھلتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سوسائڈ شاپ، اور وہ لوگ ایسی چیزیں بیچتے ہیں جس کو خرید کر لوگ اپنی جان لے سکیں، جیسے کہ سورڈز، پوائزنس، روپس اور ہر ایسی چیز جس سے اپنی جان لی جا سکتی ہے۔ اس شاپ کو ایک کپل چلا رہا ہے اور روز ان کے پاس کئی زیادہ کسٹمرز آتے ہیں۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں جو اپنے پیرنٹس کو اس بات کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ ہم سے خریدی گئی چیز لوگوں کو مارنے کے لیے بہت اچھی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہ چاروں اپنی شاپ پر ایسی چیزیں بیچ کر اور لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر بھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ یہ ان کا بزنس ہے۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر پیدا ہوتا ہے ایک بیٹا جس کا نام یہ لوگ ایلن رکھتے ہیں۔ ان ایکسپیکٹڈلی وہ اس حالات میں پیدا ہو کر بھی کافی خوش دکھتا ہے۔ اس کے بہن بھائی، اس کے پیرنٹس، اس کے آس پاس کے لوگ سارے بہت اداس ہیں، لیکن وہ خوش رہتا ہے، ہر ٹائم اسمائل کرتا رہتا ہے۔ اب ایک دن اس شاپ میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے جو کہ کوئی سامان خریدنے آئی تھی کیونکہ وہ اپنی جان لینا چاہتی تھی، لیکن اس کیوٹ سے بچے ایلن کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بچہ اسمائل کر رہا تھا، اور ایسی اسمائل دیکھ کر اس کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنا پلان بدل لیتی ہے کہ وہ اپنی جان لے گی۔ تو یہ بات تو ان شاپ اونرز کے لیے بہت بری تھی کہ اگر ایسے ہی ڈیتھ ریٹ کم ہوتا گیا تو ان کا سامان کون خریدے گا، تو یہ اپنی بیبی کو اسمائل کرنے سے روکتے ہیں، اس کا فیس سیڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی ہر وقت سیڈ ہی تو رہا کرتے تھے، پر وہ بچہ ہمیشہ ہنسنا چاہتا تھا۔ اب وہ کپل اس بوڑھی عورت کو ایک روپ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بس آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کا اپنے لیے جان لینا ہی ٹھیک ہے، یعنی آپ جی کر کیا کریں گی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کیسے روکیں۔ اسی طرح سے کئی سال گزر جاتے ہیں، ان کا بیٹا بڑا ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے بزنس سے کافی خوش ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ورڈ بھی کہ اگر ان کا بیٹا یوں ہی اسمائلز پھیلاتا رہا تو ان کا بزنس ایک دن ختم ہو جائے گا اور لوگ مرنا پسند نہیں کریں گے۔ ایلن کافی ہیپی ڈرائنگز بنایا کرتا تھا جس سے یہ شو ہوتا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی فیملی ہمیشہ ہنسی خوشی رہے، پر اس کی فیملی اسے فورس کرتی کہ سیڈ ڈرائنگز بنایا کرو تاکہ ہمارے کسٹمرز اٹریکٹ ہوں۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر وہ سیڈ انوائرمنٹ رکھیں گے تو لوگ ڈپریس ہو کر ان سے چیزیں خریدیں گے، اور یہ بات ان کا بیٹا ایلن بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ اور اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایلن کہتا تھا میں اس شاپ کو ہی تباہ کر دوں گا یا اس جگہ کو ہی چھوڑ دوں گا اور جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا کہ ان کی زندگی کتنی اہم ہے۔ آج کی رات ایلن سوچتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو تباہ کر دے گا۔ وہ چپکے سے شاپ میں جاتا ہے جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن تبھی ان کی شاپ میں کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس کے فادر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے فادر جب اسے بلیٹ دینے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا چھپا ہوا ہے اور ضرور یہ کوئی غلط کام کرنے والا ہے، جو کہ اصل میں اچھا کام ہی تھا کہ وہ ساری چیزوں کو ڈسٹروائے کرنے والا تھا۔ لیکن ایلن کے فادر یعنی وہ شاپ اونر اپنے بیٹے کو روم میں بند کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد یہ سوچ تمہارے دماغ میں بھی نہ آئے۔ اگلے دن ہم ایلن کو اسکول جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی ان کی اسکول بس کے سامنے آ کر سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اس وقت جب ایلن اپنے دوستوں کے ساتھ کافی خوش تھا، سنگنگ کر رہا تھا، یہ دیکھ کر وہ ٹوٹ سا جاتا ہے کہ آخر لوگ اپنی جان کیوں لے رہے ہیں۔ اسے خود کی فیملی پر بھی غصہ آتا ہے اور وہ اپنے فرینڈ سے کہتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ میں اور میری فیملی ایسی چیزیں بیچتی ہے جس سے لوگ یوز کر کے اپنی جان لے رہے ہیں۔ دیکھو ہم بھی تو بھی خوش تھے نا، لوگ خوش کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ زندگی اتنی عام چیز نہیں ہے؟ اب ایلن اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ پوری سٹی میں اسپیکرز لگائے گا اور اس میں مزے مزے کا میوزک پلے کرے گا تاکہ اس کو سن کر لوگوں کی سول ریفریش ہو جائے اور وہ سوسائڈ کے خیال اپنے دماغ سے نکال دیں۔ لیکن یہ بات اس کے فادر بھی سن لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ایلن بات سنو، یہ دیکھو۔ وہ اسے سگریٹس کا ایک پیک دیتے ہیں اور اسے اسموکنگ کرنے کا کہتے ہیں۔ ایلن بھی بچہ ہوتا ہے، اپنے فادر کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اسموکنگ کرتا ہے تو اسے بھی وہ اچھی لگتی ہے، تو یہ دیکھ کر اس کے فادر بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو شکر ہے، اب اس میں بھی نگیٹیوٹی آئے گی، یہ نشے پر لگ جائے گا، اپنے دوستوں کو بھی لگائے گا اور جلد ہی مر جائے گا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ کیسے کوئی فادر اپنے بیٹے کے لیے ایسا سوچ سکتا ہے، پر ان لوگوں کو تو صرف اپنا بزنس چمکانا تھا۔ اب رات کو ایلن جب اپنی شاپ میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کی بہن کا برتھ ڈے ہوتا ہے، لیکن برتھ ڈے تھیم جان کر آپ حیران رہ جائیں گے
اتنا ڈپریسڈ اور سیڈ ماحول ہوتا ہے کہ وہ برتھ ڈے لگ ہی نہیں رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مر گیا ہو، کیونکہ اس کا کیک کفن کی شکل کا ہوتا ہے، ساتھ میں اسے گفٹس بھی کافی عجیب ملتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے ایلن کا گفٹ دینے کی تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو پنک کلر کا سکارف گفٹ کرتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ کیوٹ تھا، ساتھ میں وہ اسے ایک میوزک ٹیپ بھی گفٹ کرتا ہے جو اس کی بہن کو بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ جب تم میوزک سنو تب یہ سکارف پہن لینا، اور جب تم یہ پہن کر ڈانس کرو گی تو بہت پیاری لگو گی۔ اب رات کو ایلن اپنے فرینڈس کے پاس جاتا ہے اور اسموکنگ کرنے لگتا ہے۔ وہ ان کو بہت مزے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ سگریٹس مجھے میرے فادر نے دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پینے سے میری ہیلتھ ٹھیک رہے گی۔ پر اس کے فرینڈز اسے سگریٹ چھینتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں غلط کہا ہے، تمہارے فادر تمہیں ایسی کوئی چیز دے سکتے ہیں بھلا جو سوسائڈ سے ریلیٹڈ نہ ہو، یہ ایک قسم کا آہستہ آہستہ سے اپنی جان لینے کے برابر ہے۔ تو یہ سن کر ایلن بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن ڈانس کر رہی ہے، اس کا شیڈو یہ لوگ ونڈو سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں ایلن کے علاوہ پہلی بار اس طرح سے کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ ایلن اپنی بہن کو اس طرح سے ڈانس کرتا ہوا دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ میری بہن آج ڈپریسڈ نہیں ہے۔ ادھر ہم ان کے فادر کو دیکھتے ہیں، یعنی اس سوسائڈ شاپ کے آنر کو، جو کہ خود ہی پوائزن پینے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ تنگ آ چکا ہوتا ہے اپنی زندگی سے بھی۔ پر اس کی وائف یہاں پر اسے روکتی ہے اور کہتی ہے نہیں، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے، ہماری شاپ کو کون دیکھے گا، اور لوگوں نے آپ سے سوسائڈ کے لیے چیزیں بھی تو خریدنی ہے۔ وہ اسے تھراپسٹ کے پاس لے کر جاتی ہے، تو تھراپسٹ اسے بتاتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ اتنا زیادہ ڈپریس فیل کر رہے ہیں لیکن بتا نہیں پا رہے کیونکہ ان کی مینٹل کنڈیشن اتنی بری ہو چکی ہے۔ تھراپسٹ اس عورت سے یعنی ایلن کی مدر سے کہتا ہے آپ لوگوں کو ان کے پاس سے نیگیٹو ماحول کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ ایلن کے فادر کو 2 ہفتے کا بیڈ ریسٹ دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فادر بیڈ ریسٹ پر ہیں۔ ان کی شاپ میں ایک کسٹمر آتا ہے جو کہ بہت بھاری پتھر لینے آیا تھا کیونکہ وہ ندی میں جمپ لگا کر اپنی جان لینا چاہتا تھا۔ ایلن اس کے لیے وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے۔ ادھر شاپ میں ایلن کی مدر اس کی ڈائری دیکھتی ہیں جس میں اس کی بہن کی ڈرائنگز ہوتی ہیں جو کہ ایلن نے اپنی بہن کی بنائی تھی جب وہ ڈانس کر رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی کو بھی دیکھتی ہیں جو کہ ببلز بلو کر رہی ہوتی ہے، یہ بھی اسے ایلن نہیں دیے تھے۔ تو یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ میری بیٹی تو خوش رہنے لگی ہے، اس میں ڈپریشن کم ہو رہا ہے۔ شاید ان کی سوچ میں یہ چینج اپنے ہسبینڈ کی ہیلتھ خراب ہونے کے بعد آیا ہو، اور یہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم ایلن کو اسی آدمی کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ جان کر اس کے ساتھ کیا تھا تاکہ اسے اچھا فیل کروا سکے۔ فائنلی ایلن یہاں سکسیسفل ہو جاتا ہے، وہ آدمی سوسائڈ نہیں کرتا، اسے ایلن کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اب ایلن اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اچھا موقع ہے، ہم لوگوں کے دل میں یہ بات لا سکتے ہیں کہ سوسائڈ کرنا کتنی بری بات ہے۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ ان کے فادر کے کانوں میں پراپس تھے جس کی وجہ سے انہیں باہر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور وہ بیڈ ریسٹ پر تھے تو وہ اپنے بیٹے کو کچھ کرنے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایلن اپنے انکل کے پاس جاتا ہے جو کہ تھوڑا بہت میکینیکل ورک کیا کرتے تھے۔ ایلن ان سے ایک گاڑی میں ایک اسپیکر فٹ کرنے کو کہتا ہے تاکہ اس میں میوزک لگا کر یوتھ کو اچھا فیل کروا سکے اور ان کے مائنڈ سے یہ بات نکل آئے کہ سوسائڈ کرنا ضروری ہے۔ جلد ہی وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں۔ اب ایلن اپنی شاپ کے باہر جا کر وہ گاڑی پارک کرتا ہے اور اس میں میوزک کافی اونچی آواز میں لگا دیتا ہے جس سے شاپ کے اندر کی چیزیں ہلنے لگتی ہیں اور نیچے گرنے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پر کا کافی سامان خراب ہونے لگتا ہے، اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ سوسائڈ کرنے کا جتنا سامان کم ہوگا اتنا ہی فائدہ ہے۔ تبھی ان کے سوسائڈ شاپ میں ایک لڑکا آتا ہے جو کہ ایلن کی بہن کو پسند کرنے لگتا ہے، اور وہ دونوں مل کر ڈانس کرنے لگتے ہیں اسی میوزک پر جو ایلن نے باہر گاڑی میں پلے کیا تھا۔ ان دونوں کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور وہ لڑکا جو کہ شاپ میں سوسائڈ کا سامان لینے آیا تھا وہ تو سوسائڈ کرنا بھول ہی جاتا ہے۔ اسے ایلن کی بہن اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہوں گا۔ پر ایلن کی ماں کو بہت غصہ ہوتا ہے کہ ان کی شاپ پر بات ہو رہی ہے، تو وہ باہر جا کر گاڑی سے میوزک بند کر دیتی ہیں۔ وہ سب لوگ جو کہ شاپ میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو سوسائڈ کرنے کے لیے سامان بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی ان میں خوشی صرف کچھ دیر کے لیے آئی تھی۔ پر اب وہ لڑکا جو ایلن کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ اب سوسائڈ تو نہیں کرنے والا تھا، تو وہ ایلن کی مدر سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی بھی اپنی مدر سے ریکویسٹ کرتی ہے تو وہ مان جاتی ہیں اور ان دونوں کو شادی کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ ایلن اپنی مدر سے کہتا ہے کہ اگر یہ سب بہت پہلے ہو جاتا تو سب لوگ ہنسی خوشی رہتے، اور ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سوسائڈ شاپ ہی کھولیں، ہم کسی اور ٹائپ کی بھی تو شاپ کھول سکتے ہیں۔
साथ ही वो लड़का उनको आइडिया देता है कि किस टाइप की नई शॉप खोली जा सकती है। वो उनके लिए खाना भी बनाता है जिसे वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन खाने की खुशबू एलन के फादर तक भी पहुंच जाती है, तो वो उठकर नीचे आते हैं और अपनी शॉप का बदला हुआ माहौल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एलन उनसे कहता है कि गुस्सा मत हो, इसमें मदर या बहन का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। तो एलन के फादर गुस्से में स्वर्ड उठाते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं ताकि उसे जान से मार सके, क्योंकि एलन ने उनका बिजनेस खराब किया होता है। अब एलन की मदर अपने हस्बैंड को अपने बेटे के पीछे भागता हुआ देख के काफ़ी परेशान हो जाती हैं और उनके साथ ही भागने लगती हैं ताकि अपने हस्बैंड को रोक सकें कि वो एलन की जान ना लें। वो अपने हस्बैंड से ये तक कहती हैं कि अगर आपने हमारे बेटे को कुछ भी कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन इससे भला उनको क्या फ़र्क पड़ना था। वो सब एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं जहां पर एलन काफ़ी इमोशनल होकर अपने फादर से कहता है, मुझे आपसे बहुत प्यार है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं ना कि मैं सुसाइड कर लूँ और इससे आपको खुशी होगी तो मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहकर वो बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता है और इसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत अजीब फील करते हैं कि इसने क्या कर दिया। एलन के फादर सैड होने लगते हैं कि मेरी वजह से मेरे बेटे ने अपनी ही जान ले ली। पर तभी एलन जंप करता हुआ ऊपर आता है और अपने फादर की नकल करने लगता है ताकि वो खुश हो जाएं। एलन के फादर जब ये देखते हैं कि मेरा बेटा जिंदा है और वो तो मेरी नकल उतार रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं। इसके साथ साथ एलन की मदर भी हंसने लगती हैं। वो दोनों एक साथ खुश होकर और भी ज़्यादा खुश होते हैं और उनको समझ आ जाती है कि खुशी किसी की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर एलन के फादर पहली बार डिप्रेशन से बाहर आकर बहुत अच्छा फील करते हैं। असल में ये एलन का प्लान था। उसके फ्रेंड्स बिल्डिंग के नीचे पहले से ही खड़े हुए थे ताकि जब एलन जंप लगाए तो उनके हाथ में एक क्लॉथ हो, एलन उस पर गिरकर बाउंस करे और उसे कुछ भी ना हो। और इस प्लान में भी एलन अब कामयाब हो चुका था। अब उधर हम शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन की बहन और उसे अच्छे लड़के की शादी हो जाती है और अब वो सोचते हैं कि शॉप को एक कैफे में बदला जाएगा। अब वो लड़का जो नई डिश बनाता था वही उस कैफे की सबसे अच्छी डिश बन जाती है और लोगों को पसंद भी आने लगती है। जो लोग वहाँ पर आते एलन उन्हें अपनी हरकतों से खुश करता और उन्हें मोटिवेट करता, जिसके बाद से उस सिटी में डेथ रेट बहुत गिर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है क्योंकि लोग खुश रहने लगे थे। मूवी के लास्ट सीन में हम कैफे का सीन देखते हैं जब एलन सिंगिंग और डांसिंग करके सब लोगों को खुश कर रहा होता है। तभी उस कैफे से कुछ लोगों की सोल्स आती हैं और वो भी एंजॉय कर रही होती हैं। यानी अब इस सिटी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है और इसमें एलन और उसके फ्रेंड्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।